بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کا سبق کا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کسی مثال کے پیش کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی چیز کی۔ پس جو لوگ ایمان لا چکے وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی جانب سے برحق ہے، لیکن کفر اختیار کرنے والے کہتے رہیں گے کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اللہ اس سے بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت کرتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف بدعمال لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے چند کلمات کی تشریح، پہلا کلمہ جو ہے وہ ہے یستحیی۔ یستحیی کا مطلب ہوتا ہے حیا، شرم، اور وہ اثر جو کسی نامناسب عمل کے سرزد ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ خدا شرم نہیں کر سکتا، لہٰذا خدا کی شرم سے مراد شرم کا لازمہ ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی عمل پر شرم کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عمل کو ترک کر دیتا ہے۔ لہٰذا ان اللہ لا یستحیی کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا اس عمل کو ترک نہیں کر سکتا۔ یہی بات غضب اور رضا اور محبت اور کراہت میں بھی متصور ہوگی، یعنی اللہ کی رضا ثواب دینا اور اس کا غضب عذاب دینا ہے۔ اور اس کا دوسرا کلمہ ضرب المثل۔ ضرب کا ایک معنی زمین پر چلنا ہے، چونکہ ضرب المثل شہرت حاصل کرنے کے بعد ایک مسافر کی طرح لوگوں کے زبان پر ہر وقت جاری و ساری رہتی ہے، اس لیے اسے ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے بعوضۃ۔ بعوضۃ معنی ہوتا ہے چھوٹا مچھر۔ اس کا اگلا لفظ ہے الحق۔ الحق کا مطلب ہوتا ہے ثابت، واقعیت، حقیقت۔ اگر ایک کلام واقع کے مطابق ہو تو کلام کو صدق اور واقعیت کو حق کہتے ہیں۔ اور اگلا لفظ ہے فاسقہ۔ فاسقہ کا مطلب ہوتا ہے نکل آنا۔ شریعت کی چار دیواری سے خارج ہونے والے کو اس لیے فاسق کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے شریعت کی چار دیواری سے نکل جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یوں ہے کہ شرم و حیا انسانی مزاج سے مربوط ہے اور خدا اس سے منزہ ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ کیفیت ہے، اور اللہ کیفیات سے ماورا ہے، اس لیے کہ یہاں خدا کی شرم و حیا کا مطلب اس کا لازمہ ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے سورہ عنکبوت میں بھی مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے، جیسے ارشاد ہوا وَإِنَّا أَوْهَانَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سے کمزور گھر جو ہے وہ یقیناً مکڑی کا گھر ہے۔ اور اسی طرح سورہ حج میں مکھی کی مثال بھی پیش فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ ارشاد ہوا کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہرگز قادر نہیں ہے۔ چنانچہ بعض یہودیوں نے طنزاً کہا کہ قرآن مثال کے لیے حقیر سی چیزوں کو منتخب کرتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اللہ مچھر یا اس سے بھی کم تر چیز کی مثال پیش کرنے سے نہیں شرماتا، فما فوقہا یعنی اس سے بھی کم تر چیز کو مثال کے طور پر پیش کرے گا، جو ذلو بہی کثیرن و یہدی بہی کثیرا، اور اس مثال کے ذریعے خدا گمراہ ہونے والوں کو گمراہ کرتا ہے اور ہدایت پانے والوں کو ہدایت کرتا ہے، یعنی ہر شخص کو اس کی لیاقت اور اس کے ظرف کی بنیاد پر اسے استحقاق ملے گا۔ گویا ایسی مثالیں ایک کسوٹی کی طرح ہیں جن سے گمراہ ہونے والے اور ہدایت پانے والے جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقون، یعنی ان مثالوں سے خدا صرف فاسقوں کو ہی گمراہی میں ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں اس مفہوم کی بہت سی آیات ہیں، جیسے سورہ نحل میں بھی ایک آیت کوٹ کر دیتا ہوں کہ فرمایا یضل من یشاء و یہدی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ دہر میں بھی ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ ان آیات سے بادی النظر میں ایسا لگتا ہے اللہ کے سب کچھ اللہ کے ہی قبضے میں ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے چند نکات یہ ہیں کہ قرآنی مثالیں حق و باطل کی کسوٹی ہیں۔ دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ تخلیقی شاہکار جتنا چھوٹا ہوگا، اہل بصیرت کی نگاہ میں وہ خالق کی قدرت اور عظمت پر اسی قدر زیادہ دلالت کرے گا۔ اور تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ مسئلہ جبر و اختیار میں قرآنی نقطہ نظر یہ ہے کہ عمل کی طاقت اللہ کی طرف سے اور اس طاقت کا استعمال بندے کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔